پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ، جس پر پہلے ہی سول سوسائٹی، صحافی، میڈیا آرگنائزیشنز اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے اور اسے کالا قانون قرار دے رہے تھے، موجودہ حکومت نے اس قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کر کے اسے مزید سنگین اور متنازع بنا دیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کے دستخط کے بعد کل حکومت نے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں ترامیم کا نیا آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جس سے ایک بار پھر ملک میں بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ آرڈیننس عوامی مفاد میں لایا گیا ہے یا حکومت کا مقصد اپنے خلاف تنقید یا اظہار رائے کو روکنا ہے۔ حکومت کا جاری کردہ پیکا کے نئے آرڈیننس کے مطابق نئے شخص کی تعریف میں کوئی بھی کمپنی، ایسوسی ایشن، ادارہ یا اتھارٹی شامل کر دی گئی ہے، جبکہ پیکا ایکٹ کی شق 20 میں ترمیم کے تحت کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی صورت میں قید کی سزا 3 سال سے بڑھ کر 5 سال ہوگی۔ جعلی خبر چلانے پر اب سزا 3 سال سے بڑھ کر 5 سال قید ہوگی، جبکہ جعلی خبر چلانے کی صورت میں صرف متاثرہ فرد ہی نہیں بلکہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ اتھارٹی سے رابطہ کر کے مقدمہ درج کروا سکے اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق مقدمے کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر کرنا ہوگا اور مقدمے کے حوالے سے ٹرائل کورٹ ہر ماہ متعلقہ ہائی کورٹ کو آگاہ کرے گی، اور ٹرائل کے دوران اگر ایسا محسوس ہوگا کہ مقدمے کو نمٹانے میں رکاوٹیں حائل ہیں تو صوبائی حکومتوں اور افسران کو انہیں دور کرنے کی ہدایت کی جائے گی، اور ان کیسز کے لیے جج اور افسران کی نامزدگی کا اختیار متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہوگا۔ کل وفاقی وزیر فروغ نسیم نے اس قانون سے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیک نیوز کے خاتمے کے لیے ترمیمی آرڈیننس کو اہم قرار دیا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر ہمارے چل چلا کا وقت ہوتا تو یہ قانون ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ فیک نیوز جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے کسی بھی طرح دوست نہیں ہیں۔ پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے، سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے۔ کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا، اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا۔ 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا، کسی کو استثناء نہیں ہے۔ یہ سب کے لیے ہے۔ اب خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے، وہ بھابھی ہیں، بہن ہماری، ان کے لیے غلط انفارمیشن کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے، طلاق ہو رہی ہے، یار کیا کر رہے ہیں یار ہماری بیویاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیگل رائٹ اب آپ کا ہوگا کہ نہ صرف آپ ڈیفیمیشن کا سوٹ کریں گے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کرمنل چارہ جوئی بھی کریں گے، جس کا کنکلوژن 6 مہینے میں۔ اگر ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے تو یعنی ہم تو اپوزیشن میں آ گئے تو ہمیں تھوڑی سوٹ کرے گا یہ لو۔ یعنی حکومت خود تسلیم کر رہی ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں ہوتی تو یہ قانون انہیں سوٹ نہیں کرتا، جبکہ اپوزیشن جماعتیں، میڈیا آرگنائزیشنز، وکلاء، تنظیمیں، سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے ادارے فیک نیوز کے نام پر اس آرڈیننس کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا خوف ظاہر کرتا ہے، ہم اس قانون کو چیلنج کریں گے۔ جو اس قسم کے پیکا کے قوانین بنائے جا رہے ہیں، یہ ان کا خوف ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ قدغنیں لگانا چاہتے ہیں، میڈیا کے اوپر ڈریکونین لاز بنانا چاہ رہے ہیں، وہ ہیریس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپوننٹس کو اور میڈیا کو، سول سوسائٹی کو اور سوشل ایکٹیویٹیز کو، تاکہ ان کو کسی قسم کا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ ہم پیکا کا جو قانون ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ ساتھ ہی آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پیکا قانون میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے برائے نام ترامیم حکمران ٹولے کے اصل فاشسٹ چہرے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا پر قدغنیں لگانے کے بعد حکومت اب سوشل میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے نکل پڑی ہے۔ کیا یہ وقت کے متضاد چل سکتے ہیں؟ کیا یہ سچ چھپ سکتا ہے؟ صرف شہباز شریف ہی نہیں، مریم نواز نے بھی اس حوالے سے ٹویٹر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت جو بھی قوانین بنا رہی ہے، کہنے کو تو میڈیا اور اپوزیشن کی آواز بند کرنے کے لیے ہے، مگر یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ اب مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یہ قوانین عمران اینڈ کمپنی کے خلاف استعمال ہونے والے ہیں، جبکہ اہم بات یہ ہے کہ 2016 میں اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود پیکا کا ایکٹ اس وقت قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا تھا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت تھی، اور نون لیگ نے اکثریت ہونے کی وجہ سے اس متنازع قانون کو قومی اسمبلی سے منظور کر لیا تھا، اور اس وقت اپوزیشن نون لیگ پر تنقید کر رہی تھی کہ اس قانون کے تحت انتظامی عہدیداروں کو غیر ضروری اختیارات حاصل ہوں گے جن کا کسی کے خلاف بھی غلط استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ آزادی اظہار رائے کو متاثر کر سکتی ہے۔ خود تحریک انصاف جو اس وقت اقتدار میں ہے، اس وقت نون لیگ کے دور میں سائبر کرائم بلز کی مخالفت کر رہی تھی، اور عمران خان اس مخالفین کے خلاف ایک متنازع قانون قرار دے رہے تھے، مگر آج جب خود وزیر اعظم عمران خان حکومت میں ہیں
तो नून लीग के दौर के कवानीन में ऑर्डिनेंस के जरिए मजीद तरमीम करके इसे मजीद संगीन और मुतनाज़ बना दिया गया है और नून लीग अब खबरदार कर रही है कि ये कवानीन इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। मामला जो भी हो, सियासी जमातों से लेकर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इन तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। इन कवानीन में क्या खामियां मौजूद हैं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट फरिया अजीज़ साहिबा से। फरिया साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ड्रैकोनियन लॉस करार दिया जा रहा है सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से, समाजी तंजीमों की तरफ से। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ये कहते हैं कि इसमें किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि अगर कोई हुकूमती ओहदेदार किसी की तज़दीक करते हैं, कोई ऐसी गैर अखलाकी बात करते हैं, कोई झूठ बात कहते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस वक्त खदशात क्या हैं और क्या ये खदशा है कि नहीं ये कानून या इसमें जो तरमीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए लाई गई हैं? देखिए, कानून तक रसाई किसकी होती है? जिसके पास कुछ वसाइल होते हैं। और यहाँ हमने देखा कि अगर वज़ीर एक कंप्लेन करते हैं, वो तो आधे घंटे के अंदर फ़ौरन उस पर अमल होता है, अरेस्ट रेट भी हो जाते हैं। और जो आम आवाम है, जो कहा जाता है कि उनके लिए ये कवानीन लाए जाते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो तो 4-4, 5-5 साल अभी भी कोर्ट्स में रुल रहे हैं। जो उन्होंने रिलीफ चाही भी इस कानून के तहत, चाहे वो हरासमेंट के हवाले से हो या और कोई शिक का इस्तेमाल किया जाए। देखें, ये जब से बिल की शक्ल में कानून लाया गया था, PMLN लाई थी, नून लीग के हुकूमत ये कानून लेके आई थी, उस वक्त से इसको ड्रैकोनियन ही कहा गया है। और ये PTI उस वक्त जो अपोजिशन में जमात थी, उन्होंने भरपूर तरीके से ये कहा था कि ये सियासी तनकीद को रोकने के लिए लाया जा रहा है, और बिल्कुल वही हुआ। उसका इतलाक नून लीग के दौर में भी, और उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई तो जो केसेस बनते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो सेक्शन 20 है जिसको अब अमेंड कर दिया गया है, उस वक्त पार्लियामान ने इसमें जो तरमीम की थी वो ये रखी थी कि हम इसको एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाएंगे। ये एक सेफ गार्ड बनेगा ताकि FIA को पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, वहाँ से परमिशन लेनी होगी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम इसके स्कोप को मखसूस रखेंगे कि सिर्फ जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कंप्लेनेंट बन सकती है। लेकिन हमने देखा कि इसका जो इस्तेमाल हुआ है वो इस तरीके से नहीं है। ये कोर्ट्स ने अब बार बार कहा है कि आप गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, कि कोई भी थर्ड पार्टी उठ के कहती है कि किसी की इज़्ज़त मजरूह हुई है या ये डिफेम किया गया किसी इंस्टीट्यूशन को, तो ये उस डेफिनेशन पे ही नहीं बैठता। तो कानून का तो पहले गलत इस्तेमाल हो ही रहा था। अब इन्होंने क्या किया है कि क्योंकि कोर्ट्स रुकावट डाल रहे हैं कि ये आईनी तौर पे गलत है, ये कानूनी तौर पे गलत है, उन्होंने ये सोचा हुकूमत ने कि हम कानूनी बदल देते हैं, तो इसको हम कॉग्निजेबल भी बना देते हैं कि FIA अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करे, अरेस्ट करे, बगैर कोर्ट जाए। उसके बाद हम इतना वसी कर देते हैं कि जो ऑलरेडी प्रॉक्सीज के जरिए कंप्लेनेंट्स खड़े हो जाते थे उसको लीगलाइज कर दें कि कोई भी किसी को कोई चीज़ नापसंदीदा लगे वो जाके FIA को कंप्लेन कर ले। पर यह किसी भी दुनिया के जमहूरी मुल्क में ऐसी पाबंदियां नहीं हैं, तनकीद पर पाबंदी नहीं है। हुकूमती ओहदेदारों के और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल हमारे सामने, उनकी पूरी मुद्दत सदारत के दौरान उन पर तनकीद की गई, कोई पाबंदी नहीं थी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर इतनी तनकीद की जाती, कोई पाबंदी नहीं है। क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर नहीं होगी इस एक्ट से और इसमें इन संगीन तरमीम से? और क्या ये सिर्फ सहाफ़ियों तक, अपनी राय का इजहार करने वाले लोगों तक महदूद रहेगा, या फिर आप क्या नताइज देख रही हैं कि आम आदमी भी इससे मुतासिर होगा अगर वो अपनी ज़िंदगी में हुकूमती इदारों के इक़दामात की वजह से मुतासिर है, जो कि सारिफिन को सहूलियात फराहम करने वाले इदारे हैं, तो क्या वो भी इसकी ज़द में आएगा अगर वो उनके खिलाफ कोई तनकीद करता है, शिकायत करता है, उनकी नाअहली को सामने लेकर आने की कोशिश करता है कोई आम शहरी? बिल्कुल जा सकता है, और ऐसे कुछ केसेस हुए भी हैं जहाँ पे कि कंपनीज़ के हवाले से बात की गई है कि उन्होंने सर्विस प्रोविज़न नहीं हुआ। या एक कराची में केस हुआ था ऑयल स्पिल के हवाले से, एक कंपनी कंप्लेनेंट बनी थी और उसमें कानून में गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कार्रवाई FIA ने फिर भी की। तो यहाँ पे यही बात है कि जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास पावर है, क्लाउट है, वो तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जो और ये इस तरीके का इम्पैक्ट करेगा, कंपेटिटर्स भी इस्तेमाल करेंगे आपके। और जहाँ पे ताल्लुक है कि हुकूमत के मकासद तो बहुत साफ़ हैं।
دیکھیں تنقید اور اللیگالٹی میں فرق ہوتا ہے. تنقید اور ناپسندیدہ بات کو آپ نے کرمنلائز کیا ہے اور اسی طریقے سے اس قانون کا استعمال ہوا ہے. یہ قانون نفی کرتا ہے ہمارے جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہے ICCPR کے تحت. آپ اس میں دیکھیں کہ کیا فریم ورک ہونا چاہیے. یہ قانون اس پہ نہیں بیٹھتا. آپ کے جو آئینی اقدار ہیں, آپ کے آرٹیکل 8 ہے اس میں 19A بہت سارے اور بھی, اس پہ بھی نہیں بیٹھتا. اس لیے تو سوال اٹھائے گئے ہیں. پچھلی شک کو بھی چیلنج کیا گیا ہے سیکشن 20 کو کورٹس کے سامنے. وہاں پہ جب یہ سوال اٹھ رہے تھے تو حکومت نے کیا یہ کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم پہ اور مزید رکاوٹیں عدالتیں نہ ڈالیں آئین کے زمرے میں رہتے ہوئے, تو ہم اور اس کو ترمیم کر دیتے ہیں. اس وقت بھی چیلنجز کی بات ہو رہی ہے. ایک تو پارلیمان کے ہوتے ہوئے آرڈیننس پہ آرڈیننس لانا, یہ بھی کوئی ڈیموکریٹک عمل نہیں ہے. اور دوسرا پھر اس طریقے کا قانون, دیکھیں قانون لانے کا اختیار تو ضرور ہوتا ہے, ابھی ویسے تو پارلیمان کے پاس ہے, لیکن وہ قانون کی شکل کیا ہو وہ بھی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور آپ یا آئین کے طور پہ یہ اس پہ اترتا ہے نہیں ہوتا. تو کرمنل ڈیفیمیشن دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں ڈی کرمنلائز کی گئی ہے. ہم اور مزید اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. آلریڈی PPC میں موجود ہے, اب ہم اس کے اور وسیع کر رہے ہیں دائرہ. جیسے فریہ, پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت میں مودی حکومت, بھارتیہ جنتا پارٹی ایک مظالم ڈھا رہی ہے. نہ صرف کشمیر میں کشمیری عوام پر ظلم کر رہی ہے, اظہار رائے پر پابندی ہے, تنقید کرنے پر پابندی ہے, معروف صحافی ہوں یا چاہے کشمیر میں بھارت میں ارندھتی رائے صاحبہ کی مثال ہے, چاہے وہ رانا ایوب صاحبہ ہوں, یا پھر ایسے صحافی جو کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, ان کی غیر قانونی گرفتاریاں ہوتی ہیں, ان کو غائب کر دیا جاتا ہے جبری. نہ صرف پاکستان, پوری دنیا میں مودی حکومت کی ان سخت پالیسیز پر تنقید ہوتی ہے. اور اب مسلسل وہاں پر یہ پابندیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مذہبی آزادی ختم ہو رہی ہے, اظہار رائے کی آزادی ختم ہو رہی ہے. مودی حکومت پر, ان کی جماعت پر تنقید نہیں کر سکتے. یہاں تک تاثر بنا کہ شاہ رخ خان کو بھی اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ موجودہ بھارتی حکومت کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے. اسی لیے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی گئی ہیں بھارت میں. تو کیا جب پاکستان وہاں ایک ایسی حکومت کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتا ہے, لیکن اپنے ملک میں بھی ایسے ہی اقدامات کرتی ہوئی حکومت نظر آ رہی ہے جیسے کہ پڑوسی ملک میں بھی ہوتے ہیں, تو یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم پاکستان بھی بحیثیت ملک اسی رستے پہ چلا جائے گا کیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور ہم وہی چیزیں اپنا رہے ہیں جو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھارت میں جس طرح مودی سرکار اپنے صحافیوں اور کشمیر میں جو کر رہے ہیں, تو ہم ایگزیکٹلی وہی چیز یہاں پہ کر رہے ہیں. ہمارے صحافیوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا, ان پہ کیسز قائم کیے گئے. ایک آپ سے اختلافی رائے ہو اس کی بنیاد پہ ایک ٹویٹ, ایک فیس بک پوسٹ, اس کے بنیاد پہ FIRs کٹ جاتی ہیں, ان کو مہینوں کورٹس کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. خارج ہو بھی جاتا ہے کیس تو وہ ان کی محنت سے ہوتا ہے, کیونکہ قانون میں وہ جواز نہیں بنتا تھا. لیکن جو آپ نے ان کو سبق سکھانا تھا, جو ان کو دوسروں کے لیے اگزامپل بنانا تھا, وہ تو بنا دیا. سوشل میڈیا رولز جو بھارت میں کرٹیسائز کیے جا رہے ہیں, وہ آپ نے وہاں سے لے کے اٹھا کے اپنے رولز میں ڈال دیے, وہی تمام پروسیجرز. تو یہ بات دیکھنے کی کہ PTI نے اس کی سخت مخالفت کی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے. آج وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو اس وقت نون لیگ بولتی تھی. تو اقتدار میں آ کے سب وہی کرتے ہیں کہ کتنا ہم کنٹرول کریں. بہت شکریہ آپ کا فریہ عزیز صاحبہ. یہ تحفظات آپ کے سامنے ہیں. صحافتی اداروں کی طرف سے, انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ان ترامیم پر جو کہ حکومت سامنے لے کر آئی ہے, اور یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ حکومت کے مخالفین کو نشانہ بنانا حکومت کا مقصد ہے.